وہ قابل ستائش ہے. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو چیز نیک نیتی سے کی جاتی ہے اس کا اجر ملتا ہے, آپ کو ملے گا, ضرور ملے گا. دیر سویر بھی ہو سکتی ہے لیکن ملتا ہے. جو نوٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ نوٹ بھی کرتا ہے, اور جو حساب چکانے والا ہوتا ہے وہ حساب بھی چکاتا ہے. تو انشاءاللہ جو اس کی ذات ہے وہ نیتوں کے حال جانتی ہے, اور آپ کے جذبے کی قدر ہم سب کرتے ہیں. حسینیہ کانفرنس کی ابھی مفتی صاحب نے اپنے کلمات میں کچھ باتیں کی, اور میں سن بھی رہا تھا, غور بھی کر رہا تھا, اور کچھ ایسی باتیں تھیں جن سے کہ آپ تھوڑے سے مضطرب دکھائی دیے. بنیادی مقصد ایسی نشست منعقد کرنے کا اور ایسی کانفرنس کی بنیاد رکھنے کا یہی تھا کہ مختلف الخیال زعماء کو یکجا کیا جائے اور اس سے قومی یکجہتی کا پیغام اجاگر کیا جائے. سپتین رضا فرما رہے تھے کہ وزارت مذہبی امور اپنا کردار ادا کرتی ہے, یقیناً کرتی ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس پیغام کو عوامی پذیرائی ملتی ہے جب سول سوسائٹی اس پیغام کو اون کرتی ہے. اور یہ جو محفل ہے یہ سول سوسائٹی کی محفل ہے, اس میں سرکاری رنگ نہیں ہے, اس میں ایک والنٹری ایکٹیویٹی ہے, اور یہ شہر کے ہمارے بڑوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور اس کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا اور ہے. آپ اس جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ جو پیغام ہے یگانگت کا, یکجہتی کا, اخوت کا, بھائی چارے کا, برداشت کا, وہ پیغام آگے جاتا ہے. وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس پیغام کو آگے پہنچانا. اب جو امام عالی مقام کی جو قربانی ہے, اور اس قربانی سے دین اسلام کی جو بہت سی شخصیات نے اس دین کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا ہے, پر امام عالی مقام کی شہادت نے اس کو ایک نیا رنگ دیا ہے, اور اس کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, اور ہر مکتب فکر کرتا ہے. اور آپ نے خود ہی اپنے خطاب میں فرمایا کہ الحمدللہ ویسے تو ساری دنیا میں, لیکن بالخصوص ملتان میں جو اہل سنت ہے ہمارا طبقہ, وہ بالخصوص اس کا اعتراف کرتا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ اکثر جو مجالس اور جلوس ہیں وہ اہل سنت سے منسلک ہیں. تو یہ بہت بڑی اس شہر کی وفاداری کا عملی ثبوت ہے کہ سبیل کی محفلیں سبیل لگتی ہے, دودھ کی, پانی کی, اور لوگ نیاز و لنگر تقسیم کرتے ہیں, اور اس میں ہر طبقہ کرتا ہے, صرف اہل تشیع نہیں, ہر طبقہ کرتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق سب کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اور ہمارا یہ خطہ ایک خاص جسے کہتے ہیں نا, ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ مفتی صاحب نے حوالہ دیا کچھ یوٹیوبس کا, کہ ان یوٹیوبس پہ ایسا مواد چلایا جاتا ہے جس سے کہ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. یقیناً سوچنے کی بات یہ ہے ایسا کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے, اور کیوں کرتا ہے,
اور خاص طور پہ چنے ہوئے دنوں میں کیوں کرتا ہے؟ یہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ایک 5th جنریشن وارفیئر کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو ہائیبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ اس وارفیئر میں انداز بدلے ہیں۔ وائلنس کی جگہ ایک انٹرنل ڈس آرڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غلط فہمیوں کو جنم دے کر، تفریق پیدا کر کے، دل آزاری کر کے قوم کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش، ایک منظم کوشش جاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ان تقریباً 750 ویب سائٹس کو بے نقاب کیا جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہیں، اور ان کے تانے بانے ان ممالک کے ساتھ اور ان ایجنسیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پاکستان میں داخلی انتشار کو ہوا دینا چاہتی ہیں، جو آپ کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو شکست دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو شکست دینے کا سب سے اعلیٰ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جو آج آپ نے محفل سجائی ہے۔ یہ اس کا عملی اس کو شکست دینے کا آپ نے شائستہ انداز میں بندوبست کیا ہے جو قابل تعریف ہے۔ وہ آپ کو پھوڑنا چاہتے ہیں، آپ نے جوڑ دیا سب کو۔ یہی آپ کی کامیابی ہے، اور یہی طریقہ ہے اس 5th جنریشن وارفیئر کو شکست دینے کا۔ یہ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں لگائی جاتی ہیں، بہت سی پوسٹ لگائی جاتی ہیں دل آزاری کے لیے، اور بہت سی چیزیں بغیر تصدیق کیے کہ ان میں حقیقت کتنی ہے، سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، وہ آگے پاس آن کر دی جاتی ہیں۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور فیک نیوز جو ہے اس کو جنم دے دیا گیا ہے، اور وہ فیک نیوز بھی اس وارفیئر کا حصہ ہے۔ یہ اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی خبر آتی ہے منفی جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پہلے ذرا آپ اس بات کی تحقیق کیجئے۔ فی الفور جذبات میں آنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے اس کی تہ تک جائیے کہ یہ جنم کہاں سے لے رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر آپ اپنی ایک بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ آج جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، جب اس کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو تب یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا اتنا پرچار بھی نہیں تھا، اس زمانے میں یہ 5th جنریشن وارفیئر نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو آج آئیے مل کے خراج تحسین پیش کریں ان اپنے بڑوں کو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ ان کی ذرا دور بھی نگاہ تو دیکھیے۔ جو ہم آج جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس کو کل اس کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس کی پیش بندی کر رہے تھے، اس کی منصوبہ بندی کر کے انہوں نے اس حسینیہ کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ بنیاد کا مقصد تھا، اور آج جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمیں اس کی اہمیت اور اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں صرف آج اس حسینیہ کانفرنس کی اہمیت اور ضرورت پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی، کل تھی، آج اس سے زیادہ ہے۔ کل تھی، آج اس سے زیادہ ہے۔ اور اس کی خوشائند بات جو یہ ہے
کہ اس میں سرکار کا نہیں، ایک انس کا عنصر ہے. لوگ اپنا وقت، اپنا محبت، اپنا اظہار خود کرنے آتے ہیں، اور یہ ملتان کے شہری، ملتان کے دانشور، ملتان کے علماء، ملتان کے مشائخ اس نشست کو اونرشپ دیتے ہیں، اور اونرشپ انہوں نے دی ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کی توجہ کا، اور آپ کے مثبت کردار کا جو اب آپ ادا کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج، کل اور جتنے دن باقی ہیں وہ خیر و خوبی اختتام پذیر ہوں. باہمی احترام اور وفاداری کا جو مظاہرہ ہے وہ اس عزاداری میں ملتان کی وفاداری کا بہت عمل دخل ہے، اور اپنی روایتی وفاداری سے آپ نے اس عزاداری کو فروغ دینا ہے. یہی ہے پیغام، یہی ہے پیغام آج کی اس 43ویں حسینیہ کانفرنس کا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو منعقد کیا، کیونکہ ممتاز آباد بھی حاضری دینی ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے اور وقت ہو گیا ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. چلو ٹھیک ہے. اچھا